اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کھوجا جماعت جنیوا کا، بالخصوص حسن بھائی کا، کہ جنہوں نے اس پاک بزم میں امام حسین علیہ السلام کی آمد بسعادت کے پر مسرت موقع پر ایک منقبت کا کہا، اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حق بیان حسین دیتے ہیں زندگانی، حسین دیتے ہیں زندگانی، حسین دیتے ہیں اپنی دہلیز کے فقیروں کو، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، حکمرانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں۔ سب کو ننگل علی سے ملتا ہے، سب کو ننگل علی سے ملتا ہے، اور پانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں۔ جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، وہ جوانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں۔ اس کا غم ہے علاج ہر غم کا، اس کا غم ہے علاج ہر غم کا، شادمانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، دیتے ہیں زندگانی حسین دیتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین بات الہی ہے، نجات لے جاؤ، حسین بات الہی ہے، نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ، ایک کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. میتر صاحب کو بہت بہت سلام اور یا علی مدد. اور آج کی ولادت باسعادت کا آپ سب کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایسا ہی جنیوا جماعت کا، خصوصاً جناب حسن کرانی صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے اس خوش محفل میں دعوت دی، اور ان کو سلامت رکھے، اس طرح وہ ذکر کا سلسلہ جاری رکھتے رہیں. اور آج اس منقبت کے حوالے سے میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جن کو استطاعت ہو، جو اس میں شریک ہو سکتے ہیں، پلیز ڈونیٹ کریں تاکہ اس امام مبارکوں کو تیسرے دن دنیا رات چگنے ترقی ملے. اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا حسین علیہ السلام کی شان میں اور چند کلام کو میں پیش کروں گا. یہ سب بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے خوبصورت نعت سے آغاز کریں گے، اس کے بعد مولانا حسین کی شان میں چند شعر آپ کو پیش کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، راہ سے جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی. نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، اور نکلا زباں سے نام علی ہے ابھی ابھی، نکلا زباں سے نام علی ہے ابھی ابھی. تشنا لبوں کی پیاس، تشنا لبوں کی پیاس بجھی ہے ابھی ابھی، راحت سی جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی. نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی. رہنے دو مجھ کو گنبد خضراں کی چھاؤں میں، رہنے دو مجھ کو گنبد خضراں کی چھاؤں میں. مجھ کو نہیں حیات، مجھ کو نہیں حیات ملی ہے ابھی ابھی، راحت سی جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی. نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی. آیا ہوں نعت لے کے میں اس بزم نعت میں، آیا ہوں نعت لے کے میں اس بزم نعت میں. میری تو کائنات، میری تو کائنات سجی ہے ابھی ابھی، راحت سی جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی. نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا حسین کی شان میں جناب سید جعفر صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں ان کے درجات بلند کرے. اور چند شیخ کلام کی پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل. زیز جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پر مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پر مرتی ہے وہ حسین میرا ہے. ایسی نانی کس کی ہے، ایسا نانا کس کا ہے، ایک کسد کا کونو مکان، ایک کرب کی ملکہ ہے، وہ وقار ہستی ہے وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے. جس کے در پہ آئے ملک اپنی جھولیاں پھیلائے، جس کے در سے فطرس بھی آ کے بالوں پر لے جائے، رضوان جس کا درزی ہے وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے. جس کے واسطے ناکا بن گئے ہو خود سرور، طول دے دے سجدے کو حکم رب سے پیغمبر، جو خدا کی مرضی ہے وہ حسین میرا ہے،
وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا. خصوصی کلام خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ہمارا زہدی صاحب کا کلام ہے، چند شعر میں پیش کر رہا ہوں. زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں، ہاں کربلا کو سجانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. حسین آئے تو کلیاں بھی مسکرا اٹھیں، حسین آئے تو کلیاں بھی مسکرا اٹھیں، گلوں نے گائے ترانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. ہاں ایک دو نہیں راہب ملیں گے بیٹے ساتھ، ہاں ایک دو نہیں راہب ملیں گے بیٹے ساتھ، کہ تیری بگڑی بنانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. اور خدا کا دین سکھانے جہاں میں آئے نبی، خدا کا دین سکھانے جہاں میں آئے نبی، خدا کا دین بچانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. زمین ہوتی تھی پہلے مگر ہوں اب جنت، زمین ہوتی تھی پہلے مگر ہوں اب جنت، کہا یہ کرب و بلا نے حسین آئے ہیں. اور سجا کے بز میں حسینی نگاہ کے نارالی، سجا کے بز میں حسینی لگا کے نارالی، ہاں جھومتے ہیں دیوانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. رضا و زیدی نے جو کی حسین کی مدحت، رضا و زیدی نے جو کی حسین کی مدحت، سخن کے چھل کے خزانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل. اور آخر میں ایک اور فرصت کرنا مولا حسین اسلام کی شان میں اس کے چند شعر پیش کر. اللہم صلی علی محمد و آل. عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے، عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے،
ہر درد لا دوا کی حسین نے، عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے، اور حر کی جبیں پہ باندھ کے رومال سیدہ، حر کی جبیں پہ باندھ کے رومال سیدہ، مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے، مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے، اور بنیاد اس کی زینب دلگیر نے رکھی، بنیاد اس کی زینب دلگیر نے رکھی، عظمت بڑھائی فرش عزا کی حسین نے، عظمت بڑھائی فرش عزا کی حسین نے، عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے، اور تیروں کی جان نماز تھی، خنجر گلے پہ تھا، تیروں کی جان نماز تھی، خنجر گلے پہ تھا، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک لی، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک کر مقتل میں رکھ لی بات خدا کی حسین نے، مقتل میں رکھ لی بات خدا کی حسین نے، اور تیرے لیے رضا یہی تحفہ نفیس ہے، تیرے لیے رضا یہی تحفہ نفیس ہے، دولت جو دی خاک شفا کی حسین نے، دولت جو دی خاک شفا کی حسین نے، ہر درد لا دوا کی حسین نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس مبارک تاریخ کی مناسبت سے اس محفل میلاد کا انعقاد KSI جنیوا کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس وسیلے سے مجھے آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بڑی مبارک تاریخ ہے، مبارک موقع ہے۔ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد نامدار سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں ایک درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
حضرات، یہ موقع وہ مبارک موقع ہے جب اللہ نے سید کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطا فرمایا، جس کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ 6 مہینے کی مدت حمل گزارنے کے بعد یہ بچہ اس دنیا میں آیا۔ اس سے پہلے یہ شرف صرف جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام کو حاصل تھا کہ وہ 6 مہینے کی مدت ماں کے بطن میں گزارنے کے بعد اس دنیا میں آئے تھے اور اس کے بعد زندہ رہے تھے۔ جب امام کی ولادت ہوئی، جناب ام فضل نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ گھبرائی ہوئی پیغمبر کی خدمت میں آئیں اور اپنا خواب بیان کیا۔ پیغمبر اکرم مسکرائے اور تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ اے ام فضل، عنقریب میرا ایک نواسہ اس دنیا میں آئے گا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ دوسرا امتیاز حضرت کا یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آتش جہنم کو سرد کر دیا جائے، اس لیے کہ آج ہمارے حبیب کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جبریل امین کو حکم دیا کہ ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ، ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں مبارکباد کے لیے جاؤ۔ جبریل ملائکہ کے ساتھ مبارکباد کے لیے آئے اور فطرس اور دردائیل نام کے 2 فرشتوں کو جو عتاب الہی کا نشانہ بنے ہوئے تھے ترک اولا کی وجہ سے، انہیں بھی خدمت پیغمبر میں لائے کہ اس نواسے کے قدموں کی برکت سے ان کا عتاب معاف ہو جائے۔ گہوارے سے مس کیا، بالوں پر واپس ملے، عتاب الہی معاف ہو گیا، اور گویا اسی دن یہ پیغام دنیا کو مل گیا کہ یہ نواسہ جو پیغمبر کے یہاں پیدا ہوا ہے، یہ نواسہ جس کی ولادت ہوئی ہے، یہ لوگوں کے نجات کے لیے، جس کا حکم اس دنیا میں بھی چلتا ہے اور جس کی بات کو اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کے عتاب کو دور کرنے کے لیے بھی منظور فرما لیتا ہے۔ اس عظیم شخصیت کی ولادت ہے وہ ہادی برحق جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا، وہ قاری قرآن جس نے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، وہ محافظ حرم جس نے حرمت کعبہ بچانے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، وہ پاسبان شریعت جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کہ جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بھی جہاد کیا، وہ اسلام کا علمبردار کہ جس نے بقائے دین کے لیے بھرا گھر لٹا دیا۔ اور یہ اس خاندان کی خصوصیت ہے کہ ہر دور میں اپنے گریبانوں کا پرچم بنا کر دکھی انسانیت کو اس کے سائے میں پناہ بھی دی اور ہدایت کا علم بھی بلند کیا۔ وہ سجدہ گزار جس نے زیر خنجر بھی سجدہ کیا، وہ مساوات کا علمبردار جس نے جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، وہ صاحب ایثار جس نے راہ حق میں اپنے شیرخوار کو بھی قربان کر دیا، وہ حافظ شریعت، حافظ اصول و فروع کہ جس نے پشت پیغمبر پہ آ کے سجدے کو طولانی کیا، وہ عظیم آقا کہ جس کا تعارف پیغمبر نے کرایا کہ دنیا میں جو مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی زبان پر یہ دعا رہتی ہے کہ اے معبود ہمیں 2 چیزیں عطا کر دے، 2 نعمتیں عطا کر دے، اس دنیا میں ہمیں ہدایت دے دے اور آخرت میں ہمیں نجات عطا کر دے، اس لیے کہ دنیا میں ہدایت ملے گی تو آخرت میں نجات حاصل ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم نے گویا ان دونوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے راہ دکھا دی اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیا میں ہدایت چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے
تو سن لو اور اپنے صحیفہ دل پر لکھ لو، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، میرا حسین وہ ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یعنی جو حسین تک آ گیا اسے دنیا میں ہدایت ملے گی، آخرت میں نجات ملے گی، اور جس سے در حسین چھٹ گیا وہ نہ ہدایت پا سکے گا نہ نجات پا سکے گا۔ کسی عظیم شخصیت کا ذکر جب ہم کرتے ہیں اس کے یوم ولادت پر یا یوم شہادت پر، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ غور و فکر کر سکیں کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، اس کی زندگی کے پیغامات کیا ہیں، اور ان پیغامات پر آج جب برسوں بعد ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں تو ہم کتنے عمل پیرا ہیں، کتنے اس کے نقوش قدم پر ہم نے اپنے قدموں کو جمایا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اس کی شخصیت کی بلندی کے اسباب کیا تھے۔ اور جب کسی شخصیت کی بلندی دیکھی جاتی ہے تو دو چیزیں ہیں جو کسی بھی شخصیت کو بلند کرتی ہیں، ایک اس کا نسب ہوتا ہے، دوسرا اس کا کارنامہ ہوتا ہے۔ نسب ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نسب اللہ نے بنایا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے نہیں طے کیا کہ ہمیں کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، جہاں اس نے پیدا کیا ہم پیدا ہو گئے۔ لہٰذا اصل بلندی کا معیار، انسان کی کامیابی کا معیار، وہ انسان کا کارنامہ، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کا اپنے مقصد کے لیے مسلسل سرگرم رہنا ہے۔ اگر نسب کی بلندی حاصل ہو لیکن کارنامہ پست ہو تو نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، شارٹ سیئنگز میں مولا نے کہا کہ جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا۔ تو نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے اگر عمل پست ہو، اور نسب کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی اگر عمل بلند ہو، اگر کردار بلند ہو۔ مثالیں تاریخ میں بہت موجود ہیں۔ کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود چونکہ عمل پست تھا لہٰذا غرق بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا۔ قابیل حضرت آدم کا بیٹا تھا مگر عمل پست تھا، کارنامہ پست تھا، ہلاک ہوا، آج تک لعنت کا مستحق ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو جناب فضہ کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا تو وقت کے امام نے بھی ماں کہہ کے سلام کیا۔ سلمان فارسی کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا تو ایمان کے 10 درجوں تک پہنچے۔ ابو ذر غفاری کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا تو ایمان کے 9 درجوں تک پہنچے۔ تو نسب کی بلندی فضیلت ہے، مگر یہ فضیلت اس وقت نور علی نور بنتی ہے کہ جب انسان کا عمل بھی، انسان کا کارنامہ بھی بلند ہو۔ اس اعتبار سے اگر سید الشہداء کی شخصیت پر گفتگو کی جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کس زبان میں یہ طاقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو کی بلندی کا ادراک کر سکے، اندازہ لگا سکے، اس لیے کہ وہ عظیم شخصیت جس کی مثال شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے ثریا تک، شمال سے لے کر جنوب تک اور فرش سے لے کے عرش تک نہیں مل سکتی، وہ عظیم شخصیت کہ جس کا نسب حسین منی ہے، کارنامہ انا من الحسین ہے۔ کارنامے کی سند ملتی ہے آزمائش سے گزرنے کے بعد، مگر یہ پیغمبر کا وہ نواسہ ہے کہ ابھی آزمائش سے نہیں گزرا، بچپن میں ہی پیغمبر نے کارنامے کی سند عنایت فرما دی اور گویا یہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو حسین کو میں بچپن میں اتنی عظیم سند عنایت کر کے گویا یہ بتا رہا ہوں کہ اعتبار رسالت کا نام حسین ہے۔ مجھے اتنا اعتبار، اتنا اعتماد ہے اپنے حسین پر کہ اگر ساری دنیا بھی گمراہی کی طرف چلی جائے، اگر ساری دنیا بھی عداوت کے اوپر آمادہ ہو جائے، تب بھی حسین تنہا کشتی اسلام کو ساحل نجات تک پہنچا دے گا۔ تو پوری زندگی سید الشہداء کی دیکھ جائیے، اس زندگی کا مقصد پرچم حق کی سربلندی، توحید کی حفاظت۔ اسی لیے آپ کی شخصیت کے وہ جوہر جو نظر آئیں گے وہ
ہر مرحلے پہ نظر آئیں گے، مگر کربلا میں وہ ساری خوبیاں کھل کے سامنے آ گئیں، جہاں ہر خوبی دوسری خوبی سے بڑھ جانا چاہتی تھی۔ کربلا نام ہے ایمان کے لیے ایثار و قربانی کا، کربلا نام ہے شجاعت کا، کربلا نام ہے سخاوت کا، کربلا نام ہے حق کی حمایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا، عزم کا، حوصلے کا، اخوت کا، انسانی خوبیوں کو عروج تک پہنچا دینے کا، اور مادیت پر روحانیت کے غلبے کا غلبہ بھی ایسا کہ جہاں بندہ اتنا بلند ہو جائے کہ خود خالق پکار اٹھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء کی شخصیت۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت سی باتیں آتی ہیں، کربلا کا اتنا ذکر کیوں؟ کیا کربلا سے پہلے حق و باطل کے مارے کے نہیں ہوئے؟ بدر بھی حق و باطل کا مارے کا تھا، احد بھی حق و باطل کا مارے کا تھا، تو پھر ان جنگوں کا آپ اتنا ذکر کیوں نہیں کرتے جتنا کربلا کا ذکر کرتے ہیں؟ اور آپ امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، جبکہ سید الشہداء تو امام جناب حمزہ کا لقب تھا، لہذا جب جناب حمزہ سید الشہداء تھے تو امام حسین سید الشہداء کیسے ہو گئے؟ میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس کارنامے کو ملاحظہ کیجئے کہ جس کارنامے کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے۔ کیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی اور سرکار سید الشہداء کی یہ عظیم قربانی نہ ہوتی؟ ذرا غور کریں، 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے، 61 ہجری میں کربلا ہے۔ ان 50 سالوں کے اندر معاشرہ ان 50 سالوں کے اندر معاشرہ کتنی پستی کی طرف اور کتنے انحطاط کی طرف آ گیا۔ اگر اس کا آپ اندازہ کرنا چاہیں تو تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشرہ اتنی پستی کی طرف آ گیا ان 50 سالوں میں، ان 50 برسوں میں، کہ میں 2-3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اندازہ ہو سکے اتنی پستی میں معاشرہ آ گیا۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، وہ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، شام سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ناقے سرحد میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ اونٹ ہیں جن کے اوپر مشقیں لدی ہوئی ہیں، سرکاری فوج کے حلقے میں، سرکاری فوج کے زیر نگرانی وہ اونٹ سرحد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ذرا تعجب ہوا کہ مشقوں کے اندر تو پانی ہوتا ہے، پھر اس میں پہرا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال کیا تو پتہ چلا بہترین قسم کی شراب روم سے کشید کر کے لائی جا رہی ہے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول غیظ میں آ گئے، جلال کے عالم میں آگے بڑھے، ایک نیزہ لیا، ان مشکوں میں بھونکنا شروع کیا، شراب بہہ گئی، گرفتار کر لیے گئے۔ حاکم کے دربار میں پہنچے تو حاکم شام کے سامنے سپاہیوں نے کہا کہ ہم اتنی محنت سے شراب لائے تھے، اس نے بہا دی، کہ ان کو قید میں ڈال دو۔ مگر اسی وقت پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر خاص نے کہا کہ اگر ان کو قید کر لیا تو معاشرہ بیدار ہو جائے گا، یہ پیغمبر کے صحابی ہیں، لوگ بیدار ہو جائیں گے، آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے، لہٰذا انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں قید نہ کیجئے۔ تو اتنی پستی میں معاشرہ آ گیا۔ کہتے ہوئے چلے، جب ان کو چھوڑا تو کہتے ہوئے چلے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ شراب نہ تمہارے شکم میں پہنچے نہ تمہارے شہر میں پہنچے، لہٰذا میں نے حکم پیغمبر پہ عمل کیا ہے۔ تو معاشرہ اتنی پستی میں آ گیا تھا۔ 61 ہجری سے پہلے کے واقعات بتاتے ہیں کہ معاشرے کی پستی کا عالم یہ تھا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھایا جا رہا تھا اور لوگ پڑھ رہے تھے۔ حالت نشہ میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے پیش نماز کھڑا ہوا تھا، محراب میں موجود شخص نشے کے عالم میں امامت کر رہا تھا اور لوگ خاموشی سے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پستی کا عالم یہ تھا کہ منبر رسول کی توہین کی جا رہی تھی، لوگ خاموش تھے۔ اتنی پستی میں معاشرہ چلا گیا
کہ پیغمبر کے عظیم اصحاب ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے۔ عالم کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی محنتوں کو ختم کر دیا جائے، رائے گاں ہو جائیں۔ 50 برس کے اندر کیا کچھ ہوا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ 50 برسوں میں معاشرہ اتنی پستی میں آیا کہ جنہوں نے دامن علی پکڑے رکھا تھا، 50 برس کے بعد ان کے سامنے حسین جیسا رہنما تھا، اور جو مولا کائنات کے در کو چھوڑ بیٹھے تھے، 50 برسوں کے بعد ان کے سامنے یزید جیسا حکمراں تھا جس کی بیعت کرنے پر وہ مجبور تھے۔ بیعت کی یزید کی، مگر کہیں سے چونکہ شعور مردہ ہو چکا تھا، چونکہ بالکل ذہنیت پست ہو چکی تھی، لہٰذا کہیں سے کوئی آواز بلند نہ ہوئی کہ ہم یزید جیسے فاسق کی کیسے بیعت کریں۔ بیعت کر لی، اور اس کے بعد یزید نے جو کچھ کیا، بس یہ سمجھ لیں کہ منبر رسول کے اوپر نجس کتوں کو علماء کا لباس پہنا کر بٹھایا، اور ان کے سر پہ امامہ رکھ کے جو توہین آمیز جملے کہے وہ میں منبر سے نقل بھی نہیں کر سکتا۔ جو احباب دیکھنا چاہیں کہ کیا جملے کہے ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں خواجہ حسن نظامی نے کیا کچھ لکھا ہے۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب آواز اذان کانوں میں آتی تھی تو کہتا تھا کہاں ہے میری گانے والی، اسے بلاؤ تاکہ کوئی گانا گائے، کوئی نغمہ چھیڑے، اور اس آواز اذان نے جو میرے کانوں کو نجس کر دیا، نعوذ باللہ، میرے کانوں کو پاک کرے۔ علل اعلان کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا۔ پیغمبر کے متعلق ایسی توہین آمیز باتیں کی جا رہی تھیں۔ منبر رسول جیسی مقدس جگہ پر نجس بندروں کو اور کتوں کو بٹھایا جا رہا تھا، اور معاشرہ خاموش تھا۔ اب اندازہ کریں کہ کیوں کربلا کا اتنا ذکر ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 1400 برس پہلے یہ سب کچھ ہوا، کیا آج کسی کے اندر 14 صدیوں کے بعد یہ جرت ہے کہ وہ منبر کی ایسے توہین کرے، وہ اذان کے بارے میں ایسے توہین آمیز فقرے کہے، وہ پیغمبر کے بارے میں یہ جملے کہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی قرآن کا انکار آج کر دے؟ اگر کر دے تو انجام وہی ہوگا جو سلمان رشدی کا انجام ہوا۔ مسلمان چپ نہیں رہیں گے۔ اگر ذرا سا کہیں پہ ایسی بات ہوتی ہے، قرآن کی توہین ہو، رسول کی توہین ہو، منبر کی توہین ہو، تو پوری دنیا کے اندر مسلمان احتجاج کرنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ رسول کو گئے ہوئے صرف 50 برس گزرے تھے، اس وقت احتجاج کرنے والے کہاں تھے؟ زیادہ تر افراد جو آواز بلند کرتے ان کو شہید کیا جا چکا تھا، اور باقی معاشرہ خاموش تھا۔ یعنی 50 سال کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا تھا، 1400 سال کے بعد یہ سب نہیں ہو سکتا، مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ آخر سوئے ہوں کو جگہ کس نے دیا؟ یہ معاشرے کو بیدار کس نے کر دیا؟ یہ شعور کو اتنا اعلیٰ کس نے کر دیا؟ یہ مسلمان کو اتنا حساس کس نے کر دیا؟ عزیزو، آج کا دور 1400 برس بعد کا، جبکہ آج کا دور پستی کا دور ہے، آج کا دور بے دینی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ آج ہر ملک سے آواز آتی ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، مگر میں آج کی اس عظیم محفل میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت کہیے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام تو خطرے میں تھا پیغمبر اکرم کی وفات سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان تو خطرے میں ہو سکتے ہیں، اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کارنامہ حسین ابن علی کا، اور یہی وجہ ہے کہ اب کربلا کا ذکر پوری شدت کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ کربلا بظاہر کمزوری ہے، مگر وہ کمزوری جو ہر کمزور کی طاقت ہے۔ کربلا پیاس ہے، مگر وہ پیاس جس نے دریاؤں کو شکست دے دی۔ کربلا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شکست ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جسے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ختم ہو گیا، ختم کرنے والے تو ختم ہو گئے، مگر سر نو کے نیزہ سے تلاوت کرنے لگا۔ جس کے لاشے کو پامال کیا تھا اس کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ تو یہ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں کہ کیوں بدر و احد سے زیادہ کربلا کا ذکر ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دوں، مثال کے طور پر میرا کسی صاحب سے مقدمہ چل رہا ہے کسی زمین کے اوپر، میرا دعویٰ ہے کہ میری ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہے، زمین میری ہے، مگر چونکہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے،
لہٰذا اب مجبور ہیں کہ جو کورٹ فیصلہ سنائے۔ پیشیاں ہوتی رہیں، گواہیاں دی جاتی رہیں، آخر وہ دن آیا۔ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ تھا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور فیصلہ میرے حق میں دیا۔ میرے حق میں فیصلہ دیا، خوشی کا ماحول گھر پہ تھا، مبارکباد دینے کے لیے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، گلے میں ہار ڈالا، مٹھائی کھلائی کہ آپ کیس جیت گئے۔ لیکن اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرا فریق مخالف سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ تو اب میری ساری خوشی ختم ہو گئی۔ کہا کہ بھائی آپ تو جیت گئے۔ میں نے کہا ہاں میں جیت گیا، لیکن میں ہائی کورٹ میں جیتا ہوں۔ اگر سپریم کورٹ میں ہار گیا تو ہائی کورٹ کا جتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سپریم کورٹ میں بھی تاریخیں پڑھتی رہیں، گواہیاں ہوتی رہیں، آخر اندازہ ہو گیا سب کو کہ سپریم کورٹ میں بھی میں جیت جاؤں گا۔ میرے فریق مخالف کو بھی اندازہ ہو گیا۔ اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ وہ کیس ہار جائے گا تو اس نے کچھ لوگوں کو، کچھ معاشرے کے بدمعاش لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ جیت کے نکلیں تو انہیں قتل کر دینا۔ میں جیسے ہی سپریم کورٹ سے کیس جیت کے نکلا، عدالت کے احاطے میں دھماکہ ہوا اور مجھے قتل کر دیا گیا۔ اب ہر اخبار کے اندر سرخی چھپی، ہر نیوز چینل نے کور کیا، اس لیے کہ عدالت کے اندر قتل ہوا تھا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ کون مارا گیا؟ سب نے لکھا وہ مارا گیا جو جیت گیا تھا۔ کس نے مارا؟ اس نے مارا جو ہار گیا تھا۔ تو انسان کے مرنے اور جینے سے اس کی شکست و فتح کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انسان کبھی کبھی یہ زندہ رہنے کے باوجود مر جاتا ہے اور مرنے کے باوجود زندہ رہ جاتا ہے۔ اب قیامت تک جب بھی میرا ذکر ہوگا مجھے جیتا ہوا کہا جائے گا۔ بھائی اسی طرح کربلا میں بظاہر بہت بڑی طاقت تھی جو آقا کے سامنے تھی، لیکن آج دنیا دیکھ لے وہ جیتنے کے باوجود بھی ہار گئے۔ اب جب بھی لکھا جائے گا حسین کو جیتا ہوا لکھا جائے گا، اس لیے کہ کربلا حق۔ اب سوال وہ جو کیا جاتا ہے کہ بدر کا اتنا ذکر کیوں نہیں، احد کا اتنا ذکر کیوں نہیں؟ دیکھیے بدر، احد، خندق، خیبر یہ سب بھی حق و باطل کے معرکے ہیں، لیکن یہ سب حق و باطل کا ہائی کورٹ ہیں۔ حق و باطل کے سپریم کورٹ کا نام کربلا ہے۔ اگر کربلا میں اسلام ہار جاتا تو نہ بدر کا فائدہ ہوتا، نہ احد کا فائدہ ہوتا، ساری قربانیاں سب کی بیکار چلی جاتیں، اس لیے کہ کربلا حق و باطل کا سپریم کورٹ تھا۔ کربلا میں حسین نے اسلام کو سر بلند کر کے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ اسی لیے آج ہم سلام کرتے ہیں تو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، پیغمبر اکرم کے وارث، تمام انبیاء کے وارث، اس لیے کہ تمام انبیاء کی نگاہیں جنبش لب حسین پہ ٹھہری ہوئی تھیں، اور یہی حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہہ کر گویا بتا دیا کہ اگر آدم ابلیس کے آگے جھک گئے ہوتے، اگر نوح اپنی قوم کے آگے جھک گئے ہوتے، اگر موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی ہوتی، اگر عیسیٰ اپنے دشمنوں کے آگے سرنگوں ہو جاتے، اگر جناب ابراہیم نمرود کے آگے جھک جاتے تو میں بھی جھک جاتا، لیکن نہ وہ جھکے اور میں تو ان کی وراثت کا تاج اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہوں، لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر لے۔ بس جیسے ہی یہ کہا گویا فتح کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد قربانیاں دیتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھے۔ ایسا اعلان کہ اس کے بعد تمام انبیاء گویا مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے، اور اب تک جن حمزہ کو سید الشہداء کہا جا رہا تھا انہی حمزہ نے گویا اپنے سر سے یہ تاج اتار کے حسین کے سر پہ رکھ دیا کہ اے میرے لال، اب تک میں سید الشہداء تھا لیکن میری قربانی بیکار ہو جاتی اگر تیری قربانی نہ ہوتی، لہٰذا آج سے تجھے سید الشہداء کہا جائے گا۔ تو کربلا عظیم پیغام ہے، کربلا عظیم دعوت ہے، کربلا امام حسین علیہ السلام کا وہ کارنامہ ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو متوجہ کر کے اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا، ہم نے کربلا کو کتنا سمجھا؟ کربلا کیا صرف اس لیے ہے کہ ایک خطیب اپنا زور خطابت صرف کر کے کربلا کو بیان کرے، رونے والے روئیں، سننے والے سنیں، اور اس کے بعد جب اپنی عملی زندگی میں آئیں تو حسین کے پیغام کو بھول کر یزید کے کردار پہ عمل کرنے لگیں، بھول جائیں
کہ ہم کس کا ذکر ابھی کر کے آئے ہیں، ہم کس سے وابستہ رہنے کا عہد کر کے آئے ہیں، اور ہم کس کے نام کو بڑی شان اور بڑے فخر کے ساتھ لیتے ہیں۔ نہیں، اگر ایسا ہوا تو پھر شاعر کی یہ بات سچ ہو جائے گی کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، افسوس کہ کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ اگر پیغام کربلا کو نہ سمجھا، لہٰذا آج اس وقت ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی اس زندگی اور اس قربانی کو سامنے رکھنے کے بعد، جیسے کل حسین نے اپنے عہد کے تمام باطل پرستوں کے خلاف پرچم حق بلند کیا، آج ہم سرکار سید الشہداء کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یزیدان وقت کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے، ظلم کے مقابلے پر ثابت قدم ہوں گے۔ ورنہ ذرا غور کریں، آج کا عملی زندگی میں راہ حسین کو چھوڑنے والا انسان خود ذرا غور کرے۔ وہ انسان جو ایک جھوٹی گواہی چند سکوں کے عوض دیتا ہے اور کسی بے قصور کو قصوروار یا کسی قصوروار کو بے قصور ٹھہرا دیا جاتا ہے، اس کی گواہی کی بنا پر وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کل میدان محشر میں وہ پرچم عباس کے نیچے کھڑا ہوگا یا ابن زیاد کے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا۔ کوئی بھی انسان جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کی زبان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زبان سے امام حسین کا نام لے سکے، ان کا ذکر کر سکے۔ حسین تو وہ ہیں جو میدان منا میں کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے تھے، گویا پیغام دے رہے تھے کہ نہ اس دنیا کی سلطنت کامیابی ہے، نہ طاقت کامیابی ہے، نہ اس دنیا کا اقتدار کامیابی ہے، نہ اس دنیا کی دولت کامیابی ہے، بلکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ امام پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو، دولت حاصل کرو، روکا نہیں ہے، مگر دولت حاصل کرنے میں راستہ وہ نہ اپنانا جو راستہ ابن زیاد نے اپنایا، جو راستہ پسر سعد نے اپنایا کہ ملک رے حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان ختم کر لیا، اپنے شعور کو کچل ڈالا، اپنے ضمیر کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ نہیں، بلکہ دولت حاصل کرو اس طریقے سے کہ وہ دولت خدیجہ بن جائے، اس دولت کا خریدار اللہ ہو جائے۔ حکومت ضرور حاصل کرو، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے ابن زیاد نے حکومت حاصل کی۔ لہٰذا اپنے مقصد کو واضح رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور امام کے اس فقرے پہ نظر رکھنا کہ جو امام میدان منا میں کہہ رہے تھے کہ اے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تمام مومنین کی طرف سے یہی جملہ آج کی اس مبارک تاریخ میں امام کی خدمت میں پیش کروں کہ اے مولا، آپ نے کل جو بات اللہ کے لیے کہی تھی، ہم آپ کے چاہنے والے آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہی جملہ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ مولا، ہم کہنا چاہتے ہیں اے حسین، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام حسین کی راہ پر چل سکیں، ان کے پیغام پر عمل کر سکیں اور ان کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، آراستہ کریں اس کربلا کے لیے جو ابھی ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے۔ ابھی حسین کا حسین بیٹا غیبت کے پردے میں مولا کائنات کی ذوالفقار اور حضرت عباس کا پرچم لیے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ کا اذن ہو، کب اجازت ملے اور کب اس دنیا میں پھر معرکہ حق و باطل پیش آئے، معرکہ حق و باطل اس انداز میں پیش آئے کہ پھر یزید اور اس کا لشکر اس دنیا میں آئے، امام اور امام کے سچے جانثار اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں اور پھر کربلا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے اعتبار سے اس منزل پہ پہنچا دے کہ ہمارا شمار ناصران امام زمانہ میں ہو سکے۔
دعا کریں اور بار بار یہ دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔